دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا علیم یا حلیم یا عظیم یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ برادران اسلام، علماء کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام دنیا میں معروف اور مشہور ہیں۔ حضور کا ایک نام ہے احمد مجتبیٰ، دوسرا سرکار کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ احمد کا معنی ہے کہ اللہ کی ایسی حمد کرنے والا کہ جیسی خدا کی حمد کائنات میں کسی نے کی ہی نہ ہو، اس کو احمد کہتے ہیں۔ اور محمد کا معنی اس کے برعکس ہے کہ ایسی ذات جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو کہ کائنات میں اتنی تعریف کسی کی نہ کی گئی ہو نہ ہو سکے۔ تو دونوں صفتیں ہمارے آقا کی پوری کائنات سے جدا ہے۔ نہ آپ جیسا احمد ہے کوئی، نہ آپ جیسا محمد ہے کوئی۔ اسی لیے قیامت کا جب دن آئے گا اور
پوری کی پوری کائنات کے اوپر نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اللہ جلال میں آئے گا، اور جلال میں آ کر ابھی قاری صاحب نے جو آیت پڑھی یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جیسے یہ رومال ہے اس کو ایسے میں نے سمیٹ دیا ہے، رب 14 طبق کو اپنی ہتھیلی میں ایسے سمیٹ دے گا. اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. اذا السماء انفطرت، آسمان کی چھوٹی چھوٹی ٹاکیاں اور لیریں ہو جائیں گی، پھٹ جائے گا آسمان. اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین زلزلوں کی زد میں ہوگی، ایک جھٹکا لگے تو کائنات کو ہوش نہیں رہتا. جب پوری کی پوری زمین الٹ پلٹ کر دی جائے گی پھر کسے ہوش ہوگا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اللہ فرماتا ہے یہ جو آج تیری میری کرنے والے، ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے بارش میں اڑنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے اور پتنگے ہوتے ہیں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ آسمان بوس پہاڑوں کی چوٹیاں، اللہ فرماتا ہے یہ جیسے روئی دھننے والا روئی دھنتا ہے اور ذرے ذرے اڑتے ہیں، پہاڑوں کے ذرے ذرے بن کے اڑ جائیں گے. اور یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین کا نقشہ بدل جائے گا، نہ کوئی پلازا، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی سمندر، نہ کوئی دریا، زمین ایک میدان کی شکل میں بدل جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالی جب جلال میں آئے گا تو جلال میں آ کر اب آپ اور ہم جو قبروں میں لوگ چلے جائیں گے، جب انہیں قبروں سے نکالے گا تو لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، قرآن کہتا ہے کہ آدمی کے تن کے اوپر ایک ٹاکی نہیں ہوگی، ایک لیر نہیں ہوگی. جیسے ماں کی گود میں یہ آیا تھا ایسے ہی اسے قدرت اٹھا کے کھڑا کر دے. اب بتائیں کہاں ہوگا کوئی چودھری، کہاں ہوگا کوئی راجہ، کہاں ہوگا کوئی خواجہ، کہاں فلاں. اب قدرت جلال میں ہے. اور نبی پاک فرماتے ہیں ایسے میں سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قبر انور سے اٹھیں گے، آپ اپنے مزار سے تشریف لائیں گے. آپ فرماتے ہیں انا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے میرا مزار کھلے گا اور دنیا میں میں تشریف لے آؤں گا. اب جب حضور تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ 10,000 سورج کی روشنی کم ہوتی ہے، میرے نبی کا چہرہ اس سے زیادہ چمکے گا. اس کی ایکو بند کر دیا حضرت. تو نبی پاک اس حسن کے ساتھ کہ پوری کائنات کی روشنی بالکل، یعنی 10,000 سورج، ایک سورج چمکتا ہے اور کائنات کی غاریں بھی روشن کر دیتا ہے، لیکن 10,000 سورج اکٹھا کرو تو میرے نبی کے چہرے اور حسن کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا. حضور اس شان سے اٹھیں گے اور فرمایا اللہ 4 فرشتوں کو دوبارہ، یہ کائنات ایک مرتبہ مٹے گی پھر اللہ جو جب دوبارہ بنائے گا، جبریل، اسرافیل، میکائیل، ان 3 کو آرڈر ملے گا کہ تم جنت سے پوشاک لو، جنت سے براق لو اور میرے نبی کے پاک مزار پہ حاضر ہو جاؤ. اب فرشتے حضور کے مزار اقدس پہ آ گئے، پھر سارے نبیوں کو آرڈر ملے گا 1,24,000 پیغمبر کو کہ تم بھی قطار اندر قطار وہاں پہنچو جہاں ہے میری سرکار. تمام انبیاء کرام قطار کے اندر حضور کی خدمت میں پہنچیں گے. تمام ملائکہ جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے، فرمایا فرشتے ایسے پیوست ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اور پوری کی پوری بیچ میں حضور کا تخت ہوگا، کرسی ہوگی، ارد گرد نوری بھی خاکی بھی پوری کائنات ہوگی، چمکتی بیچ میں مدنی کی ذات ہوگی.
اب سرکار بیچ میں ہیں، فرشتے ارد گرد گھیرے ہوئے ہیں، 4 فرشتے کونوں میں کھڑے ہیں، سارے نبی آگے آگے حضرت آدم آئیں گے، آتے ہی حضور کے ہاتھوں کا بوسہ لیں گے، حضور کے گرد گھومیں گے، حضور کے ہاتھ کو چومیں گے اور چوم کے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب سارے نبی حضور کی دست بوسی کر لیں گے، ہاتھ چوم لیں گے، ایک ہی آواز اٹھے گی، اے پیارے محمد، ہم سب کو اپنی پناہ ملے۔ اب آپ ہی بتائیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک روز حشر جس رسول کی پناہ مانگ رہے ہیں، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں، تو ہیں کیڑے کھیت دی مولی، کئی رول مویاں تیوانگ۔ تو کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ ادھر تک جہاں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہاتھ جڑے ہوئے، رنگ اڑے ہوئے، اور حضور کے دامن رحمت میں پناہ مانگ رہے ہیں۔ جب سرکار کی پناہ میں سارے نبی آ جائیں گے، اب اللہ تو جلال میں ہے، پوری کائنات، اور پھر دن گھنٹہ نہیں، 12 نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، قرآن پاک میں ہے، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ اب آپ مجھے بتائیں، دکھ کی ایک گھڑی نہیں کٹتی، 50,000 سال کیسے کٹیں گے؟ حالت یہ ہے، گناہوں کے پسینے میں کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، پسینہ بدبودار پسینہ، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی کاندھے تک، کوئی پورے غرق۔ رب جلال میں اپنی حالت یہ ہے، اور پھر 50,000 سال کا دن گزرے گا کیسے، کٹے گا کیسے؟ اب ایسے میں سرکار دو عالم انبیاء کرام کی طرف دیکھیں گے اور آپ فرمائیں گے، اے انبیاء کی جماعت، اللہ کی حمد کرو۔ ابھی وہ چپ ہوں گے، سرکار کے ہونٹوں پہ جملہ آئے گا، الحمدللہ، بس حضور پہل فرمائیں گے، پھر سارے شروع ہو جائیں گے۔ میدان حشر اللہ کی حمد سے گونجے گا، نہ کوئی ہونٹ چپ، نہ کوئی زبان چپ، نہ کوئی چیز چپ، ہر چیز حضور کا حوصلہ دینے سے، کیونکہ پہلے تو ہر کوئی نا امید ہوگا کہ اللہ جلال میں ہے، آج بخشش کا دروازہ بالکل بند، فرشتے بھی گرے ہوں گے، نبی بھی، لیکن حضور فرماتے ہیں، آنا مبشرہم اذا یائسو، جب نا امیدی چھا جائے گی، میں امید کا دروازہ کھولوں گا، میں آپ بولوں گا، رحمت کا دروازہ کھولوں گا، اور میں خوشخبری دلاؤں گا، نہ گھبراؤ، ہم آ گئے ہیں، روٹھا رب منائیں گے، ہم اس کی تسبیح کے نعرے لگائیں گے۔ جب سرکار الحمدللہ کا نعرہ لگائیں گے، پھر سارے ہی شروع، کیونکہ ابتدا ہی اوکھی ہوتی ہے، ابتدا ہی وہ کہتے ہیں کہ محبت انتہا میں مشکلیں آسان کرتی ہے، مگر اس کم بخت کی ابتدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ ہر چیز کا شروع کرنا اوکھا ہوتا ہے، چل پڑے تو پھر سارا کام سوکھا ہوتا ہے۔ اب جب حضور بول دیں گے، سارے منہ کھول دیں گے، اللہ کی حمد کے جھنڈے لہرائیں گے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، بے یدی لواء الحمد، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ، اور سارے دیں گے میرا ساتھ، اور میں کروں گا رب کی حمد ثنا۔ اب سارا جگ بولے گا، واہ مولا، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ جب کوئی چیز چپ نہ رہے گی، ہر طرف میرے اللہ کی تعریف، توصیف، ثنا، شان۔
ایسے میں سرکار دیکھیں گے رب کا جمال جلال جمال میں بدل رہا. اب اللہ کی حمد ہر سو ہو گئی جو میں بتانا چاہتا تھا. اب نبی پاک نبیوں سے کہیں گے کہ باقیوں کی تو یہ اوقات نہیں، تم سارے نبی میرے ساتھ چلو، ہم اللہ کے حضور سفارش کریں ان گناہگاروں کی، ان سیاہکاروں کی. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اللہ کے جلال کو تک کے کوئی نبی قدم نہیں اٹھائے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مجھے میری جان کی قسم میں بھی آگے نہیں بڑھوں گا، ایسے میں سرکار اکیلے ہو جائیں گے تیار. جلال میں پروردگار اکیلے پہنچ گئے سرکار. عجیب منظر جب حضور اللہ کے عرش کے قریب جائیں گے. حضرت عیسیٰ نے کہا، کہتے ہیں اللہ اپنے حسن کے پردے ہٹائے گا اور اپنے نبی کو ایسے بلائے گا جیسے صدیوں کے بچھڑے یار ملتے ہیں، جیسے دوست سے دوست ملتا ہے. حضور اللہ پاک کی بارگاہ میں جائیں گے اور عرض کریں گے میرے مولا تیرے وعدے سچے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ جس دن ہر چیز میری حمد کرے گی، میرے محبوب جو تو بولے گا ہم وہی کریں گے. مولا تک ہر چیز تیری حمد کر رہی ہے، ہر بولی پہ تیرا بول ہے، ہر زبان پہ تیری شان ہے، ہر چیز تیرے اوپر قربان ہے. لے میرے رب. اب رب فرمائے گا لے پھر میرے حبیب، میں بنا میزبان، تو بن جا میرا مہمان. اب مہمان حضور ہے، میزبان اللہ ہے. ساری کائنات بن جائے گی طفیلی. تین ہی فرد ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مہمان، ایک ہوتا ہے میزبان، اور کچھ ہوندے مہمان دے نال. مہمان ہوندا ہے کلا، او دے نال ہوندا ہے پورا گلا. مثلا ایک پیر تواڈے گھر آوے تے نال خلیفے بھی 70، ہن بندہ دیگ پکاوے تے پوری کتھوں آوے. اب جو کچھ پھر بندہ دال ساگ آلو جو بھی ہوگا وہ کہے گا لاؤ، اور بیچارہ سوچے گا تو صحیح ایک مہمان بلایا، پورا ترنگڑ اس کے ساتھ تشریف لایا، لیکن میزبان کرے گا کیا؟ جو مہمان کو کھلائے گا وہی ساتھ والوں کو بھی کرم فرمائے گا. بلکہ عین ممکن ہے کہ مہمان گھروں کھا کے آوے وہ ہاتھ ہی نہ لاوے تے باقی کم پھر کون مکاوے؟ نہیں سمجھ آئی؟ پھر جڑے نال آلے ہوندے نے خلیفے، پھر وہ آدھے کہ مہمان تے بعد ڈونگے نو انگلی لاندا ہے تے باقی کم خلیفہ فرماندا ہے. اب حضور مہمان، رب میزبان، ہن طفیلی سارا جہان. اس لیے رب فرمائے گا مدنی ان کو بخشنے کا پروگرام تو نہ تھا، لیکن ہون آ گئے نے تیرے رلے تے تو جنہ دے رلے جنت نہ دے پیران دے. یا رسول نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ غور فرمایا آپ نے. اب سرکار مہمان، اسی لیے ایک بڑے بزرگ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی ان کا نام، وہ کہتے ہیں جب حضور کی شان یہ نظر آئے گی پھر تو لگتا ہے روز روز اوست، قیامت آلا دہاڑا ہے ہی سرکار دا. جاہ جاہ اوست، مقام بھی سرکار دا، سخن سخن اوست، اور کسے دی گل چلنی نہیں، گل بھی ساری اللہ اکبر. اسی لیے کہتے ہیں قیامت کے دن
قرآن پاک میں الیوم نختم علی افواہہم، ہر زبان پہ قیامت کے دن تالا ہوگا لیکن کلا بولنے والا کملی والا ہوگا۔ اے تے تسی بھی جان دے ہو کہ وکیل اوئی جیت دن جڑے بول دن، جڑے وکیل نے منہ بولنا نہیں لب کھولنا نہیں، انہیں کی جتنا ہے کیس تے قیامت والے دن ہر بندے دی زبان تے تالا۔ اور حضور خود فرمان دین ادن انا خطیبہم یوم القیامہ، قیامت کے دن بولنے والا کلئی کملی والا ہے۔ اور حضور کس کے لیے بولیں گے یہ بھی سن لیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں مزار سے باہر آؤں گا سامنے جبریل کھڑے ہوں گے، لیکن جبریل اللہ کے ڈر سے کانپ رہا ہوگا۔ سرکار فرمائیں گے ما ھذا الیوم، جبریل کیا دن ہے آج؟ جبریل کانپ کے کہے گا یا رسول اللہ قیامت آ گئی۔ حضور پہلا جملہ اس سے کہیں گے قیامت تو آ گئی، پر یہ بتا ما فعل اللہ بے امتی، بے امتی، میری امت دا دس، میری امت نال کی بنی، میری امت نال کی ورتی۔ جدو حضور دے لبانتے پہلے سادہ ہی نام آئے گا بگڑا کام بن جائے گا، ہر کوئی پھر نعرے لگائے گا ہن ہو گیا کم سکھالا جے، او آ گیا کملی والا جے، ہن ہو گیا کم سکھالا جے، او آ گیا کملی۔ رب ہمیں نہیں دیکھے گا، ہماری اوقات نہیں دیکھے گا، گناہگار نہیں دیکھے گا، رب تو اپنا یار دیکھے گا۔ سرکار فرماتے ہیں جب یہ منزل ہوگی حمد کی، اور پھر میں باقی کائنات تو جکڑی ہوگی رسوں میں زنجیروں میں، حضور آپ کہاں ہوں گے؟ فرمایا اقوم عن یمین اللہ، میں رب دے سجے پاسے جا کھلواں گا۔ شان ہے میرے نبی کی، یہ پہلا منظر اللہ دے سجے پاسے، حضور حالت کی ہوئے گی؟ فرمایا یغبطنی الاولون والآخرون، اگلے پچھلے سارے ویکھ کے میری عظمت دے ستارے تے مارن گے میرے نعرے۔ اوہ یار کلوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے بتایا، اتمین دا برکا پا کے تے زلف دا گھونگھٹ گھتایا، علی حیدر شاہ اوہ یار سونا اج احمد ہو کر وتایا۔ کیوں جی؟ یہ جو ہم جلسہ بناتے ہیں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جتنی بھی ٹائم اللہ توفیق بخشے، ہر بندے کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ یاد کی یاد ہے، یہ یاد کی یاد ہے۔ اصول یہ ہے جیڑا توانو پانی پیواوے تسی انہوں شربت پیواؤ، تے جیڑا السلام علیکم آکھے تسی آکھو وعلیکم السلام ورحمت اللہ، ایک قدم اگے ودھاؤ۔ تے سرکار نے نہ قیامت وچ بھلایا نہ حشر وچ بھلایا، تائیں ہر امتی نے میلاد منایا، کملی والا یاد آیا۔ اے نمک حلالیاں دی نشانی ہے، جڑے نمک مردار کھا جاندے نے سارا سنسار، پھر مردار دے مردار جڑے ہوندے نے نمک حلال، او ایک یاد دا بھی کر دے نے خیال، تاں یاد آندا ہے سانو آمنہ دا لال۔ ورنہ ایک کوئی ٹائم ہے جلسے دا ظہر تو بعد بندے چند، لیکن اللہ پاک دے محبوب دی جو یاد ہو گیا گاؤں دا گاؤں آباد۔
ہر دلڑی ہو گئی شاد کیدی ہو رہی ہے یاد جیدیاں یاداں رب مناوے اصول یاد رکھیں اللہ پاک نے حضور کی یاد بندوں کے ذمے لگائی نہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہ جی اسی یاد نہیں کریں گے تو یاد نہیں ہوئے گی رب نے نہ مولوی صاحبان نہ شیخ الحدیثاں نہ مدرسے نہ کالجاں نہ سکالراں نہ تہاڈے نہ میڈے پوری کائنات نو آکھیا کوئی کرے تے اپنا بھلا نہ کرے تے میرے نبی دی نشان گھٹ دیئے نہ ود دیئے ربا پھر شان کون بیان کرے گا فرمایا ورفعنا لاکا ذکرک اسے او دیاں یاداں آپ مناوانگے زمین تے نہیں عرشاں دے پار لے جاوانگے انہوں اپنی شان دیاں ساریاں صفتاں دیاں چادراں پواوانگے انہوں سونا دولہا بناوانگے پھر آپ پہ نعرے لاوانگے والنجم اذا ہوا ما دلّا صاحبکم وما غوا وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا علمہ شدید القوا ذو مرت فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى اے نات پیا پڑھدائی خدا اے ذکر پیا کردائی خدا ہون ملوانے آئی تھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ آمد مصطفیٰ نعرہ رسالت کیوں جی جے ذکر دیاں محفلاں رب سجاوے تے جے ذکر نو انج موتیاں دی طرح پرو کے وکھاوے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم رب دیاں ناتیں وکھریاں تے رب دیاں باتیں وکھریاں ساڑھے پیارے نات خان بیٹھے نے وہ نات پڑھن گے لیکن وہ پڑھن گے اردو وچ وہ پڑھن گے پنجابی وچ اے بھی ناتا یار دا جو نا ہے بھویں جیڑی بولی وچ ہوئے وہ دن بے رنگ جیڑے رنگ دا بہویس پا لگ دے میٹھا حسن ازل کر ناز ول وچ ہر ہر ادا لگ دے میٹھا محبوب ایو جو سونے سندھی وچ بھی نا لبو تے میٹھا لگ دے بلوچی وچ پہ لبو تا میٹھا پنجابی وچ لبو تا میٹھا پر اللہ دا کلام تا میٹھا ہی میٹھا کک سواد نہ مشری اندر کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں انہا ساریاں شیواں نالوں گلنا سجن دیاں مٹھی اے بھامیں نقیب صاحب حضور دا نہ لین گے وہ اپنی طرز تے ہے پھر مٹھا اصل مٹھاس میری انہاں دی زبان وچ نہیں اصل مٹھاس انہاں دے نام وچ اصل چس انہاں دے نام وچ میں عرض کر رہا سا کہ نبی پاک نے سانو یاد فرمایا کتھے بھی نہیں بھلایا تے اسا نمک کھایا تائیں میلاد نمک حرامی ہوندے تھے کدے نہ منا دے اسا آکھیا دل گرفتہ ہی صحیح بزم سجا لی جائے یاد جانا سے کوئی رات نہ خالی جائے وہ جس حال میں چویاں جیوں دے ویاں چلو اسی اپنا کام کر لیندے ہیں پھر سائیں جانن تے گائیں جانن سادہ کام سی اے بندیاں نو آکھنا آج آنا جی اسا میلاد منانا جی باقی کوئی آوے تامرزی نہ آوے تامرزی سادہ جیڑا کام سی تو اپنا کم کر دیتا کناتاں لا دیتیاں دریاں بچھا دیتیاں سپیکر لا دیتا قاری صاحب تشریف لے آئے نات خان تشریف لے آئے نقیب تشریف لے آئے سارے حبیب تشریف لے آئے فقیر آ گئے یار دی گل ہو گئی ہون تسی تھوڑے تے فرشتے ڈوڑے تے چوڑے
یہ یاد رکھنا فرشتے تمہیں پتہ ہی ہونا ہے اس دنیا دے اندر فرشتے کنے نے 99% یعنی 99% فرشتے نے 1% بشر بھی حجر بھی کیڑے بھی مکوڑے بھی حیوان بھی یہ ساری مخلوق 1% تے 99% فرشتے تے رب نے ڈیوٹی فرشتیاں دی کی لائی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی جدوں دا یار نو بنایا تدوں دا اس دا ذکر شروع فرمایا وچ نہ جمعہ آیا نہ ہفتہ آیا نہ اتوار آیا یہ جڑا کچھ میں عرض کیتا سمجھ آیا کہ نہیں آپ تک کسی ویلے جمعہ آ جاندہ ہے کسی ویلے احتجاج آ جاندہ ہے کسی ویلے او کی ہوندہ ہے دھرنا کسی ویلے دھرنی یہ ساڑھے وچ تے کئی چھٹیاں کسی ویلے کرونا صاحب تشریف لے آئے پھر چھٹی کسی ویلے کوئی چھٹی اللہ فرماندہ ہے جدوں دا یار بنایا اسا نہ چھٹی کی تھی نہ وقفہ آیا ان اللہ قرآن وچ دسیا کہ جدوں دا بنایا ہے تدوں دا درود شروع فرمایا ہے ایک لمحے دا وقفہ ہی نہیں آیا ہن دسو میں نو اکلا اور پھر فرشتیاں نو نہ اللہ دیتا اور فرشتے کنے 99% اتھے اگر بیٹھے ہو تسی ایک بندہ بیٹھا ہے تے ایک دے نال 99 فرشتہ ہو رہے تے فرشتیاں نال پینڈی سارا بھریا ہویا پتہ نہیں کنے دروازے دے اتے تے انہاں دا تے کم ہی یہی ہے نالے یار دا ذکر سنی جانا تے نالے یار دا ذکر کری جانا ایمیں نہیں رنگ لگ دے سانو نظر نہیں آندے سانو تے اے آلے بھی نظر نہیں آندے کرامن کاتبین جیڑے کلمہ لے کے بیٹھے نے اے بھی تیار نے انہوں توڑا سننا لکھ رہے نے میرا بولنا لکھ رہے نے ایک کھبے آلہ شدہ چپ کر کے بیٹھا ہے انہوں میں کی لکھاں سجے آلہ جڑیا ہویا ہے حضور انہیں تے لکھنی ہے نا خرابی گناہ تے اسی آ گئے ہوں دے کلے دے وچ اے جتھے بیٹھے ہو نا نبی پاک فرماندے نے اے اللہ دی رحمتاں دا قلعہ ہے تے جتھے ذکر ہوئے فرمایا او بھی قلعہ اے تے ڈبل قلعہ ایک قلعہ پھر قلعے دے وچ قلعہ تے اتھے پھر شیطان نے کی لین آنا ہے انہیں آکھا اتھے تے پھر فرشتے ہی فرشتے ہون اے آلہ شروع ہے اور اے آلے نو پھر آڈر بھی ہے کہ جے کوئی غلطی بھی کرے تے تھوڑا جا ٹھہر جا ہو سکتا ہے غلطی دا ازالہ کر لوے اے آلہ ہے جیڑا اے بڑائی الالٹ ہے اے جڑیا انجے تسی نیت کیتی انہیں اے بھی لکھ دیتی جی نیت کیتی ہے کہ ثواب دیتا تے بندے نے غلطی دی نیت کیتی انہیں آکھیا ہون میں بھی لکھا انہیں کہ تو نہیں لکھ سکتا انہیں کہ کمال ہو گیا یہ تے جمہوریت نہ ہوئی تو اپنا کم کیتی جانا ہے میرا نہیں کرن میں نہیں کرن دینا انہیں آکھیا او تو آڈر اے یہ کہ جدوں تی کر اے نیت برائی دی کیتی ہے کرے گا نہیں تو لکھنا نہیں میں نو آڈر اے نیت بھی کرے تے او بھی لکھ اتھوں رب دا مزاج دا پتہ چل دا ہے رب دا پروگرام اے یہ کہ کسے نہ کسے طریقے تے بخشے جامن رب دا پکڑن دا پروگرام نہیں کیونکہ وہ پکڑن تے آ جاوے پھر کون چھڑاوے او دیاں پروگرام او دے اے نے کہ کوئی میں نو یاد کرے کوئی میرے یار نو یاد کرے کوئی میرے قرآن نو یاد کرے کوئی محبوبہ نو یاد کرے کسے طریقے تے بخشش لین سہی اور سب تو وڈا وسیلہ سرکار دا نام سرکار دا ذکر سرکار دی یاد جیڑی یاد نو رب نے اپنا وظیفہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تیری یاد اساں کرانگے اور اساں ہی ایدہ ذمہ لینے کوئی کرے کرے کوئی نہ کرے لیکن جیڑا یاد مناوے گا اے واحد حضور دے ذکر دی برکت ہے جدوں بندہ ایک واری لیندہ ہے سرکار دا نا رب 10 واری کردہ ہے ہاں ہاں ہاں
اتنے علماء بیٹھے ہون گے، اللہ دے نبی نے فرمایا من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرہ، سرکار فرمایا جیڑے بندے دے ہونٹاں تے ایک واری ساڈا نا آیا، رب اس بندے نو تک کے اکھ رحمت دی اودے اتے رکھ کے آدا ہے تیرے اتے ساڈی رحمت، تیرے اتے ساڈی رحمت، تیرے تے ساڈی رحمت، تیرے تے ساڈی رحمت، تیرے تے ساڈی رحمت، 10 واری جنوں رب آکھے لے رحمتاں، لے رحمتاں، تے او دے رحمتاں دی نظر رکھ کے او بھامیں تو ہیں، او بھامیں میں ہاں، او بھامیں فقیر ہے، او بھامیں امیر ہے، کوئی بھی ہے، اور پھر 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند کیتا کیے صرف محبوب دا نا ہے۔ آیا ہے انہیں ایک پیاری حدیث عرض کرا، اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا اور حساب کتاب ہے نا قرآن پاک میں والوزن یومئذ الحق وَنَدَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطِ، اللہ پاک نے جگہ جگہ تے آکھیا کہ اعمال میں تولاں گا، حساب میں کراں گا، اگلیاں گلاں پھر ہون گیاں، ایک بندے دا حساب ہوئے گا لیکن او دی پوری زندگی وچ نیکی ایک بھی نہیں، برائیاں دے پہاڑ، تے جدوں لگے گا میزان تے او دے ان برائیاں آلا پلڑا، او زمین تے نیکیاں آلا، ایک جو نیکی نہیں پلے، فرشتے آکھن گے مولا اے تے نرئی برباد ہے، آواز آئے گی اے دے اتے جہنمی دی مہر لاؤ، یہ بدبخت نرئی، ایک ہی نیکی نہیں کیتی، ایک بھلائی بھی نہیں کیتی، حضور اے بھی نیکی ہے کسے بندے نو روڑا پہ آتے بندہ انج چا کرے تاکہ کسے نو ٹھوکر نہ لگے، انہا وڈا صدقہ، اے بھی نہیں کیتا انہیں، اے ٹردہ ٹردہ بندہ گلیے چ مل گیا، کوئی مسلمان بھیرا تے میں مسکرا کیا کہ ٹھیک ہو، فرمایا پورے اٹھ دا ثواب، اے ظالمہ تو کدھے کسے نو ملی ہی نہیں مسکرا، کدھے ہاتھی کسے نال خیر نال، اماں ابے دی شکل ہی ٹھیک نہیں ویکھی تو، انہاں منحوس ایک بھی نیکی نہیں، اور تسی دسو ایک بھی جدے پلے نیکی تے لگ گئی مہر دوزخی دی، تے ایک ہی صرف او دے کول ہے طاقت کہ امتی سرکار دا، او دے پلے ککھ نہیں، ہون فرشتیاں کھچیا کہ آندھے منہ الٹا کر کے گھسیٹو سٹو دوزخ دے وچ، ادوں آڈر ملیا، ادوں کنڈا ہی لیا، حضرت آدم علیہ السلام کھلوتے سن نیڑے، انہاں ہون چھڑوان آلی تے پوزیشن نہیں سی، انہاں نعرہ لایا یا محمد، سرکار نو دتی صدا، تے بابا بلاوے تے پتر نہ آوے، سرکار دوڑے آئے جی بابا آدم، حضرت آدم فرمان گے پیارے محمد، میرے لجپال محمد، تیرے ایک امتی کو فرشتے جہنمی کی مہر لگا کے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں گھسیٹے جاتے ہیں۔ سرکار حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تفسیر الدر المنصور او دے وچ لکھ دین، سرکار سنن گے نا جیڑے ویلے میرا امتی پھڑیا گیا، حضور انج آستین نو ٹنگن گے، اے ان لاہور آلے انو تے گھٹ سمجھ آنے تو انو چوکھی آنی ہے، نہیں سمجھ آئی تو ذرا کھڑو سے میں آ رہا ہوں، حضور فرماندے میں انج آستین اتے انج کرانگا، پھر جڑا ہوئے گا نا آپ دے کندے دو شالا او چوک کے میں انہوں آدھے کمر بننا تیاری اے بنناگا کہ میرا امتی پھڑ کے لے گئے نے انہاں سمجھیا کی ہے، تسی سارے ہی سمجھدار ہو کہ بندہ کسی دا پتر پھڑیا جائے تے توڑا بڑا جڑا ہی تھوندا چیئرمین ہے او دے کول ٹر جاؤ کہ چیئرمین صاحب، ناظم صاحب، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، حضرت صاحب ساڑا پتر پھڑیا گیا ہے تے تھانا جڑا نارنگال ہے تے تسی مہربانی فرماؤ تے ساڑے نال ذرا نس کے ذرا نس کے چلو، وہ آکھے گا توڑا دماغ خراب ہے، نس کے میرا سٹیٹس نہیں جان دے، میں چودھری ہاں، میں خان ہاں، میں بلوچ ہاں، میں پٹھان ہاں، میں یہ ہاں، میں وہ ممی ہاں، تسی میرا سٹیٹس، میں ڈرائیور نو بلانا ہوں میری پراڈو کڈے گا تو بیٹھاں گا پھر جاواں گا یا ٹیلی فون میں کرداں تو تھی آکھو نہیں مہربانی کرو نال نسو،
وہ آکھے گا اے میرا سٹیٹس نہیں تھوڑا دماغ خراب ہے سٹینڈر ویکھو میرا وہ تیرے سٹینڈر نو اگ لاواں تیری اوقات کی ہے سٹیٹس اس رسول دا ہے جڑا رب دے نال کھلوتا ہے تینوں تے ساڈا بزدار نیلے نہیں کھلاؤن دیندا حالانکہ بکریاں دا چروا ہے سبحان اللہ تو اے دے نیڑے نہیں کھلو سکدا تے جڑا رب دے رلے حضور فرماندے ہیں اجلسہ اللہ تعالی علی کرسیہ معہ قیامت کے دن اللہ میرے نبی کو اپنی کرسی پہ بٹھا دے گا اور کتنے معہو اپنے رلے وہی لا مکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کا ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان جس رسول کا مقام یہ ہے حضور فرماتے ہیں میرے ابرو کے اشارے پہ زنجیریں ٹوٹیں گی میرے ایک نوکر اویس کرنی کے اشارے پہ کروڑوں آدمی آزاد ہو جائیں گے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا نوکر جس دے ایسے ہون واہ سلطان انادا اتنی بڑی ہستی محشر میں دنیا میں سارے نبی جس کے جھنڈے کو ترسے اتنی بڑی ہستی جس کے ابرو کے اشارے پہ کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے آج ایک سیاہکار کے پیچھے چنگیاں نال نبھیندہ ہے ہر کوئی مندیاں نال نبھیندے تاں لجپال چنگا پتر ہوئے تے پھر ہر کسے نو بندہ دستا ہے میرا ہی پتر ہے جی ہوئے ہی نکمہ چاہتے چوپی رہو تو چنگا ہے اتنا بھیڑا ایک نے کیجے دے نہیں پلے حضور دوڑے نے او دے ہی ولے بلے 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 انج دا با وفا تکاتے سہی او جنہاں ماں پیو منہ نہ لاوے جنہاں معاشرہ منہ نہ لاوے تے محشر ساری کائنات جتے کٹھی اتھے حضور نسدے جاندے نے ایک سیاہکار دے پیچھے سٹیٹس بھی ویک تے شان بھی ویک میدان بھی ویک تے جدو حضور پہنچ جان گے آپ آکھن گے فرشتو رکو فرشتے رکن گے حدیث پاک کے چاندہ ہے کہ وہ بھی فرشتے سخت نے وہ انج پیچھے منہ کر کے آکھن گے نحنو غلازن شدادن ہم بڑے سخت گیر فرشتے ہیں اساں نہیں چھڑنا لے سرکار فرماون گے اے تے دسو پڑھی کیوں جاندے ہو کیوں حضور نو پتہ نہیں سی پوچھ دے پہن کیوں پڑھی جاندے ہو تے زنجیریں جنوں کڑی جاندے ہو خیر ہے وہ آکھن گے تو انہوں پتہ نہیں اس بدبخت دے ایک نیکی بھی پلے نہیں ہن تسی دسو سرکار فرماون گے اعمال اے دے تولے جے وہ آکھن گے سرکار سارا پتہ ہے تو انہوں ایویں ساری مجالے چک کے لے آیا آئے اجے اے آکھن گے حضور اعمال تلے نے تائیں تے اے رلے نے حضور فرماون گے ہم تب نہ تھے اب ہم آ گئے ہیں ہون تو لو شالا کوئی کسے دا ہووے کسے دا کوئی ہووے ہون حضور نال کھڑے ہو گئے نے تے آکھیا ہون تو لو انہاں آکھیا جناب اے میزان ایک جگہ تے لگ گئے اے تھاں تھاں نہیں لگدا سپریم کورٹ ہون تسی آکھو نارنگ منڈی آ جائے انج نہیں ہونا ہے اتھے ہی لگنا جتے آئے لیکن میرے نبی دی شان ہے اتو آواز گونجے گی جو کہتے ہیں وہی کر دو یہی میزان لگا دو یہ شان ہے میرے نبی کی جہاں پہ تو نے قدم ٹکا دیا ہم نے وہیں پہ کعبہ بنا دیا وہیں میزان لگ گیا اب اعمال پھر دوبارہ جیسے ہوتی ہے نا ریویو پیٹیشن سپریم کورٹ میں دوبارہ جب اعمال تلے پھر وہی راز کھلے وہی پرانا حال ایک بھی نیکی نہیں نال خالی رومال
فرشتے کہنے لگے دیکھ لیا آمنہ کے لال، یہ ہے اس کا حال۔ سرکار شرمانے کی بجائے فرمائیں گے ذرا ٹھہرو، یہ دست رحمت اٹھائیں گے، اپنی رحمت والی جیب میں ڈالیں گے، ایک ناخن کے برابر چمکتی ہوئی چٹ نکالیں گے، اس کے نیکیوں والے پلڑے میں ڈالیں گے، بس گئی چٹ تے کم۔ ماشاءاللہ جب وہ چٹ گئی ذرا سی اور پلڑا نیکیاں والا بھاری ہو کے آیا تھلے، اور پہاڑوں جیسی برائیاں اوتے تے دیکھا ساری کائنات نے، ہر ایک نظر لگی تھی ہن ویکھ دیاں اے سیاہکار چھٹدا کنجے، پر جدو دا پلڑا آیا تھلے تے آواز گونجی محشر وچ بلے بھائی بلے، آن تو صدقے آن تو صدقے، پھر چھڑان تو صدقے، ایو جا نکما گل لان تو صدقے، خدا سائیں محمد بناون تو صدقے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ خدا سائیں اے ملتان تو اگے دی بولی ہے، کیوں جی؟ اے اللہ پاک نو اپریشیٹ کر رہے نے کہ واہ ربا انج دا سونا نبی بنایا ہے۔ خدا سائیں محمد بناون تو صدقے، نبی سائیں تیرے منہ دکھاون تو صدقے، تے خدا کو ڈٹھائی رات معراج کھل دے، تیرے نینا دے بھار چاون تو صدقے، تے آجی صاحب تواڈے جلسے کراون تو بھی صدقے، میرے نات خانہ تے حفاظ تے نقیب تے سارے آندے آون تو صدقے، ویکھیا محفل جچ گئی ہے، اللہ رسول دا نا آوے تے رنگ کیویں نہ لگ جاوے۔ حضور جب آپ کھڑے فرمایا تولو تلے پلڑا نیچے، آواز گونجی سب کی، واہ چھڑایا کیا ہے، کرم فرمایا کیا ہے، کیا ادا ہے، کیا ادا ہے، روٹھا رب کیسے منایا ہے، رب کے جلال کو جمال میں کیسے بدلوایا ہے، وہ تکو یہ کون آیا ہے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر کلیجہ خوف سے دل جائے گا، اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے، میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا، میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ ہون آواز آئے گی میرے بندے کو چھوڑ دو، اس کی ساری زنجیریں توڑ دو، اس کا منہ جنت کی طرف موڑ دو، میرے بندے کو چھوڑ دو۔ ہن زنجیراں گئیاں ٹوٹ، جان گئی چھوٹ، جا رحمتاں لوٹ، ہن انہوں نس جانا چاہیے، کی خیال ہے؟ انہوں ہن نس جانا چاہیے۔ وہ بندہ پھڑیا گیا تے او دے بیلی پہنچ گئے جیل دے باہر، تے انہاں آکھیا آج تیری ضمانت ہو گئی ہے تے روبگار بھی لے آیا تے ہنے باہر آنا ہے۔ وہ باہر بھی آ گیا تے انہاں اودیاں سارا اجازت نامہ بھی انہوں دے دیتا، تے باہر جو آیا تے وہ ایسی سیاسی قیدی، تے انہاں آکھیا تیرے واسطے ہار لے کے آیا، نعرے بھی لاونے نے، تینو ہار بھی پمامنے نے، تے تو چوران دی طرح دو انگلیاں بھی انج کرنیاں نے۔ ہن کسے جماعت دا نانا لیندے، صدقے جاواں انہاں تو پورا ملک کھا کے پھرا دینے، وکٹری۔ کیا کیا ہاضمے نے، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، لوہا ہضم، ملک ہضم، اجے کم نہیں ہویا کم۔ تے ہن نکلے آئے باہر تے انہاں کہا تینو ہار پمامنے ذرا اتھے کھلویں، تے ان نکلیا تے ان نسیا، او جا انہیں او نارنگ موڑ تے سالیا، انہاں کہا بندے دیا پترا ہار لے کے آئے ساں تے تور کھلوتا ہی نہیں، انہیں آکھا میں نو ڈر سی نامراد دے پتر کدے پھر نہ پھاڑ لیں،
یہ کتے دوسرا بھی کوئی مقدمہ نہ کھول چھڑن تا میں نسیاں تے جیڑا بندہ چھٹیا انہوں تے پرندے دی طرح اڈے تے نسے اے اتھے ہی کھلو جائے گا چھوٹ کے کھلو کہ میرے حضور دے ول تکے گا حضور وال ویک کے حالانکہ چاہیے آکھے شکریہ مہربانی حضور نو ویک کے پہلا ہی جملہ حدیث پاک کے چاندہ ہے آکھے گا تسی سونے بڑے ہو آیا تسی سونے بڑے ہو او حضور دے حسن چی غرق ہو جائے گا آکے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے پھر کہیں اور تیرا چاہنے والا نہ گیا اے میں تک کے سرکار نو اے دیوانہ ہو گیا تسی سونے بڑے ہو سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے میرے علی کتے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتے جا سبحان اللہ قیامت کے دن حضرت یوسف جیسے حسین انگلیاں دانتوں میں دبا کے حضور کو دیکھیں گے حیرت کے سمندر میں غرق ہو جائیں گے اساں بھی اساں بات کہتے ہیں نا دیکھ لیتی جو زلیخا بھی تیرے جوبن کی پھبن حسن یوسف کو تصدق میں اتارا ہوتا زلیخا میرے نبی کا حسن تک لیتی تو یوسف کو ایسے وار دیتی صدقہ کر دیتی وہ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم کا میلاد ہوا مکہ آباد ہوا حضور کے حسن کی دھم میں مصر میں جا پڑی تو مصر والے زلیخا کی قبر پہ چلے گئے جا کے کہا مر جانی ہیں بیفور ٹائم مر گئی ہیں اٹھ سونا تے ہونا آئی تو پہلے ہی ساڑے ہاتھ کٹا چھڑے نہیں سونا تے ہونا آئی تے وہ آدھے نے وہ دی قبر دے وچوں آواز آئی انہیں آکھیا جے دیتے اساں ہاتھ کٹائے سن او حسن سی تے اے ہون جیڑا آیا ہے خود حسن دی ذات آ گئی ہے اے حسن دی کائنات آ گئی ہے اللہ اتنا سونا نبی تے گناہگار ویک کے آکھے گا تسی سونے بڑے ہو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ تو بی بی آئیاں آکھے یوسف نو ویک کے تے ہاتھ کٹی گئے تے توڑے سونے نو ویک کے کتے تے ہاتھ تے نہیں کٹی جے بی بی فرمایا رب نے انہیں پردے پائے کیوں پائے آکھے غیرت من اللہ تعالی شاہ ولی اللہ نے آکھا اللہ نے غیرت وچ آکے یار میرا تے تکو تسی انہا تھوڑا ہے جو تاڑے وچ بھیج دیتا ہے تے میں آپ ہی تکاں گا آپ ہی مزے چکھاں گا اپنے کولی رکھاں گا اسے واسطے جدوں آخری میرے نبی دا ویلا آیا سی تے جبریل نو حضور پوچھیا سی او دا کی پروگرام ہے انہیں کہا ان اللہ قد اشتاقا الہ لقائک یا رسول اللہ او تے توڑا مشتاق آدھے ہون لوکاں کو لو چھپ جا تو میں نو تکی رکھ میں تینو تکی رکھ اڈا سونا تے ہون امتی کیوں نہ آکھے سونے بڑے ہو حضور زیر لب مسکراون گے ہون چھوٹ کے پھر حسن دیاں تعریفاں اگوں پھر آکھے گا ہائے اگوں آکھے گا میری ماں نہیں آئی میرا باپ نہیں آیا میرا کوئی نہیں آیا من انتا میں معافی چاہنا میں پہچان نہیں سکیا تسی ہے کون ہو اڈے سونے ہو کہ میرے جے کوجے دے پیچھے آ گئے تسی کون ہو سرکار تھپڑ نہیں مارن گے شرماون گے نہیں کہ تینو حیا نہیں آئی اساں تیرے واسطے اپنا عزت شان وقار داتے لائی اساں نسیاں میدان دے وچ نہیں آکھن گے آ فرماون گے آنا نبیوں کا میں غیر نہیں میں تیرا اپنا نبی ہاں جدو اے فرماون گے پھر حضور نو خیال آئے گا کہ قیامت دی مار کھا کے آیا ہے کتے ہوش انو ہے بھی کہ نہیں پھر خود آکھن گے آنا نبیوں کا محمد اور میں تیرا نبی ہوں میرا نام محمد عربی ہے سبحان اللہ انشاءاللہ اسا سارے آن دے وال سرکار آوان سارے آن تے کرم فرماوان بس اے آخری گال میں اتھے ہی مکارے ہاں سبحان اللہ کہ جیڑے ویلے حضور اے فرماون گے او ہون پوچھے گا آکھے گا سونیا ایک گل تے دس میرے سونیا اے اچ نکڑی جی چیٹ
یہ میرا تے بڑا کم کر گئی ہے، یہ ہے کی شے سی، یہ کی شے سی، یہی نچوڑ گل دا، یہ کی شے سی؟ حضور فرماون گے اے تیری شے سی، اے تیرا ہی تحفہ سی، اے تیرا ہی عمل سی۔ وہ آکھے گا جے میرا سی تے میں انہیں رگڑے کیوں کھا دے، انہیں جتیاں پائیاں، اتنا میرا حشر ہویا، جے میرا ہی سی تے پہلے ہی میرے کام آندہ۔ حضور فرماون گے تیرے کول نہیں سی، میرے کول سی۔ انہیں آکھیا وہ تواڈے کول کی میں آیا؟ فرمایا ایک جگہ ساڑی یاد ہوئی سی تے ساڑا نام آیا سی، تے ایویں تیرے لباں تے بھی درود سلام آیا سی، تے تو ساڑے نا لایا، اسا ادوں دا چھپایا کہ اوکھا ویلا آوے گا، مدینے والا کرم فرماوے گا، تے تیرا دتا ہی تینوں پہنچاوے گا، تے چیز سی تیری پر جیب سی میری۔ ہر نیکی برباد ہو سکتی ہے پر جیڑی محمد دے بینکے چاہ جاوے انہوں نہ چور لٹ سکتا ہے، نہ ڈاکو ڈاکا مار سکتا ہے۔ چیز سی تیری ہے سی میرے جیب رحمت دے وچ، اے میرے نام دے اتے جڑا درود سی او میرے ہی کول موجود سی۔ اس واسطے اور اے بھی یاد رکھنا، اے کوئی ضروری نہیں عربی دے وچ تسی پنجابی وچ بولیا، تسی سندھی وچ، ہندی وچ، کسے زبان دے وچ انہوں درود آ دن۔ حضور دا ذکر، اور جڑے فقیر لوگ ہوندے نا، فقیر جنہاں نوں دیوانے آدے ہو، او تے ہر چیز دے وچوں حضور دا درود ویکھ دن۔ پیر مہر علی شاہ دے پیر سن حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی، پیر سیال، او گزرے تے بیبیاں چونن پیاں کپا، پھٹیاں کپا پیاں چونن، تے او بیبیاں نے وقت گزارن واسطے او پیاں گاون سیرا، تے آکھن اپنا سونی نو ونگاں چڑھا دے او یار، سونی نو ونگاں، سیرا سور نال سونی نو ونگاں چڑھا دے او یار، تے نال سن مولانا محمد یار، انہاں کھچ کے نعرہ لایا، او بی بیو تانوں شرم نہیں آوندا، انہاں وڈا پیر فقیر اللہ دا بندہ تے تساں اپنے سیرے پیاں گاندیاں۔ تے حضرت پیر سیال نے آکھیا مولوی جی انہاں شودیاں نو درود پڑھن دیو۔ ہائے ہائے ہائے، مفتیاں دی بولی ہو رہے، عاشقاں دی بولی ہو رہے، انہاں آکھا انہاں نو درود پڑھن دیو۔ انہاں آکھا سرکار تسی کمال نہیں کیتا، اے درود پیاں پڑھ دیاں نے، گانے پیاں گاندیاں نے، سونے نو ونگاں چڑھا دیو یار۔ حضرت پیر سیال آکھیا اس کائنات وچ سونا تے ایکو ہی ہے، تے جیڑیاں ونگاں نے مولوی جی تسی اتھے ہی رڑے کھلوتے ونگاں تے، اے ونگاں اے نہیں ہے یو سلون علی النبی، او جیڑیاں سونے رب دیاں رنگاں نے اوہی ونگاں نے، جے جڑا یار ہے او کلہ ہی پروردگار ہے، تے جھولی اڈی کھلوتیاں نہیں، وہ سونے ربا اے لال بڑیا نصیبہ نال لبا۔ تے اے اساں اج بہانہ بنایا ہے، حاجی صاحب نو تانوں بلایا، میں نو بلایا، تے اساں نو اتھے بٹھایا، تے میں بھی اصل 80 لوگ پھسے ہوندے ہیں، کئی وہ ادھے وچ پیر دھرے ہوندے نے، تے وعدہ دن کریے تے پھر نبھانا، کیونکہ وعدہ سی کہ 2 بجے پہنچاں گے، میں بھی 15 منٹ لیٹ ہویا، اگے جڑے کھلوتے ہون گے وہ بھی ڈنکا چاہی کے کھلوتے ہون گے کہ لیٹ کیوں ہویا ہے۔ اس واسطے میں معافی بھی چاہنا حاجی صاحب کو بھی، تواڈے کو اپنے پیارے نعت خانہ افساں صاحبان کو کہ کتے میرے کو کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو میں نے معاف کرنا، تے تو ساڈا چہرہ ویکھیا، ایدہ ثواب الگ میں نو ملیا، مسکران دے تواڈے چہرے۔ اور آخری گل اے دس جاواں کہ پوری روئے زمین دے اتے کسے نبی دی امت اس طرح بہ کے اپنا نبی دا ذکر نہیں کر دی، ایک کلی اے امت۔ تساں سارے انو مبارک ہو، تے اے محفل اجے جاری و ساری ہے، کسے بندے نے ہلنا نہیں، مجبوری اپنی جگہ تے میرے پیارے نعت خان وہ اپنا حصہ ملاون گے، نہیں میرے نال اینڈ نہ کرو، کتے
نہیں 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 ثنا خان ہیں ہیں کتنے نعت خان بھائی حضرت صاحب آؤ نا ذرا نہیں اسی تے سارے نوکراں آؤ نا جی میں تواڈے آرڈر تے میں چھوٹی جی نکڑی جی گل قیامت دا دن آوے گا تے حضرت اویس کرنی اویس کرنی آون گے تے او کیونکہ عاشقاں دا بادشاہ ہے تے آرڈر ملے گا کہ ادا حساب شساب کوئی نہیں کرنا یہ پولیس رات انہوں نہیں لے جانا یہ دیوانہ ہے انہوں سیدھا ہی جانتے ہائے ہائے نبیاں رسولاں دا حساب ہونا جے انہاں پولیس رات تو گزرنا ہے لیکن میرا اویس آئے گا میرے نبی دے عشق دی شان کی ہے آواز آئے گی نہ پولیس رات نہ میزان سیدھا جاوے مہمان اویس کرنی جدوں اتھے 70,000 فرشتے نو رب اویس کرنی دی شکل دے کے بھیجے گا تاکہ ساڑا یار اتھے بھی لکے آ رہے آتے اتھے بھی لکے آ رہے تے جدوں جنت دے دروازے تے جاون گے اتھے میرے ورگے کئی سیاہکار کھلوتے ہونگے اس آس دے وچ رب نے سبب ہی اویس نو بنایا ہے کہ مدینے والے آ تیرے عاشق دی شان اچھی کرنی ہے تے اج کروڑاں بندے ادے لب ہلنے نے بندے چھٹنے نے ساڑا بھلا ہونا ہے تے اویس جنت دے دروازے تے پہنچے گا تے رب دے کھڑے کیتے ہوئے فرشتے وہ آکھن گے روک وہ آکھے گا پیچھے تے کسے نہیں روکے تے تسی سپیشل اردلی کھلوتے ہو اللہ ہی خیر کرے خیرے وہ آکھن گے میرا تے حساب بھی کسے نہیں کیتا عمل بھی میرے کسے نہیں تولے تے میں نو آکھیا سارے تیرے واسطے سارے گیٹ کھلے نے تے تسی وچکار کیوں آڑے پہ آندے ہو وہ آکھن گے اساڑا فائدہ کوئی نہیں وہ جڑے یار دے نال عشق کماندہ رہے ہیں وہ دی امت دی او ویک کروڑا بندے پھسے ہوئے نہیں تے تیرا کی جانا ہے تے تو بس اے ذرا ابرو اینج چا کر تے انہاں دیاں زنجیرہ ٹوٹ دیا ویک سبحان اللہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم اویس جنت وچ داخل ہو گیا تے رب نے آکھیا کتے رضوان نہ ویکھ لوے کتے حورا نہ ویکھ لین کتے ولدان تے رب جنت وچ چکے گا تے لے جائے گا او دے خاص مقام تے حضور ساری امت نو بخشمان گے یہ جا نبی ساری امت نو حضور بخشمان گے جدو ساری امت بخشی جائے گی حضور ایک نگاہ انج پان گے کہ وہ پیچھے رہتے نہیں گیا او کتے نارنگالے پھنسے کھلوتے ہوں انج حضور ایک ایک امتی چیک کرنگے سارے آگئے نے تے جدوں حضور مڑ مڑ تکڑنگے اللہ پاک پوچھے گا وہ سارے کی چرمی لے گئے ہو تے ہون کی ودے لب دے ہو وہ سارے تے لے گئے ہو ہون کی ودے لب دے ہو حضور فرمان گے میں ساری جنت ویکھیے ربا میں نو اویس نہیں لبا میں نو اویس نہیں لبا آواز آئے گی اور رضوان بھی کوشش کرتا رہا ہے میں تک لواں انہوں بھی نہیں ویکھن دیتا وہ مالک نو نہیں ویکھن دیتا پرلے ہوراں سارے انہوں اسا نہیں ویکھن دیتا ربا او کیوں فرمایا اتھے دنیا تے او لکدا رہا ہے اتھے اسی لکا دیتا ربا پھر سانو تا تکا آواز آئے گی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر نوکر جس دے ایسے ہومن واہ سلطان انہاں دا